الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں ہم تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے خالق ارض و سما نماز جمعہ کی جملہ برکات ہم سب کو عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد اور وعدہ کرنا ہے کہ جس طرح رب نے ہمیں رمضان المبارک میں نیکیوں کا عادی بنایا ہے، جو اللہ کی توفیق سے نیک اعمال ماہ رمضان میں ہم کرتے رہے ہیں، بقیہ 11 مہینے بھی ان نیک اعمال کو جاری رکھنا ہے اور ان نیک اعمال سے خود کو دور نہیں کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ سے آج عہد کریں کہ جو توفیق الہی سے اعمال صالحہ ہمارے جسم سے سرزد ہوئے رمضان شریف کی برکتوں کی وجہ سے، وہی اعمال صالحہ ہم نے بقیہ 11 مہینے بھی اپنے جسم سے سرزد ہونے دینے ہیں۔ اللہ سے جتنی توفیق مانگیں گے اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا۔ بنیادی طور پہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ، حضور رحمت کائنات جان عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر مسلمان مومن کے دل میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن بتاتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہر مومن کے سینے میں حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق موجود ہے، کیونکہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا نور لازمی موجود ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تصوف پہ ان کی ایک بہت بڑی کتاب بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں میں نے حالت کشف میں دیکھا جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت کا نور ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جو جتنا حضور سے قلبی لگاؤ رکھے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، درود و سلام پڑھ کے یا دیگر اعمال صالحہ کر کے، سیرت رسول پہ عمل کر کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا نور اس کے سینے میں اتنا زیادہ معجزن ہو جائے گا۔ یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ ہمیں چاہیے جب حضور کے محبت کا نور ہمارے سینوں میں موجود ہے تو کوشش کریں کثرت کے ساتھ سرکار کی محبت کو سینے میں سجانے کے لیے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں،
سرکار کی سیرت پہ عمل کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے حضور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک پاکیزہ سنت یہ ہے کہ سرکار اپنے چاہنے والوں کا بار بار پوچھا کرتے تھے۔ آقا کریم رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہوتے صحابہ کرام کی، سرکار اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرماتے، جملہ صحابہ جو موجود ہوتے ان کو دیکھتے، اور پھر سرکار جو صحابی رسول موجود نہ ہوتے ان کی نام لے کر پوچھا کرتے کہ فلاں صحابی کدھر گئے ہیں۔ کبھی مجلس سے حضرت ابی بن کعب اگر غائب ہوتے، نظر نہ آتے، سرکار کی محبت یہ ان کے ساتھ ہوتی، سرکار ان کا نام لے کے پوچھتے کہاں گئے ہیں ابی بن کعب۔ اور کبھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے، سرکار ان کا نام لے کے پوچھا کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کدھر گئے ہیں۔ اور جب ان صحابہ کو حضور کی یہ محبت پہنچتی کہ آج تمہارا نام ہمارے حضور کے لبوں پہ آیا ہے، سرکار تمہارا ذکر خیر کر کے پوچھ رہے تھے کدھر گئے ہیں، تو صحابہ کے دلوں میں یقیناً حضور کی محبت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی کہ ہمارے حضور اس قدر ہماری محبتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے موجودگی کا اس قدر احساس رکھتے ہیں، ہمیں بھی حضور سے اس سے زیادہ کئی گنا بڑھ کے پیار کرنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو حضور اس طرح محبت اور پیار دیا کرتے تھے۔ اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہمیں بھی آج چاہیے جن جن سے ہم وابستہ ہیں، جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اپنا اچھا تعلق، اپنا اچھا رشتہ اور اپنا اچھا تعلق بحال کرنے کے لیے ان کا کثرت سے ذکر کریں، ان کا گاہے گاہے خیر و عافیت والا معاملہ پوچھتے رہیں۔ اس کا فیض یہ ملے گا کہ ہماری محبتیں آپس میں بڑھتی رہیں گی، نفرتیں کبھی نہیں پھیلیں گی۔ اس لیے کوشش کریں، آج کے اس درس سے دعوت فکر دوں گا، جو احباب ہمارے حلقہ محبت میں موجود ہیں ان کے ساتھ مزید محبتیں، رحمتیں، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے تقسیم کریں۔ آقا حضور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن سے پیار کرتے تھے، سرکار ان کی ناراضگی سے بھی آگاہ ہوتے تھے اور ان کی خوشی سے بھی آگاہ ہوتے تھے۔ ایک حدیث رسول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت بھی مجھے علم ہوتا ہے۔ عرض کی پیارے آقا، آپ کو میری خوشی اور ناراضگی کا کیسے علم ہو جاتا ہے؟ سرکار دو عالم رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میرے ساتھ خوش ہوتی ہو تو تم کوئی بات کرتے ہوئے کہتی ہو رب محمد کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری زوجہ عائشہ مجھ سے خوش ہے، کسی معاملے میں نالاں نہیں ہے۔ اور جب تم کسی معاملے میں مجھ سے ناخوش ہوتی ہو، ناراض ہوتی ہو، کوئی بات دل میں رکھتی ہو تو تم بات کرتے ہوئے کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ میری زوجہ مجھ سے ناراض ہے، کسی بات سے خفا ہے۔ سرکار اس قدر اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے گھرانے کے افراد ہوں یا اپنے جملہ صحابہ کرام، ان کے دلوں کا احساس کرتے اور ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، حضور ان کے حالات سے آگاہ ہوتے اور ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس قدر سرکار کی محبت کا دائرہ اپنے چاہنے والوں میں وسیع تھا۔ ہمیں بھی چاہیے، اگر کوئی ہم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وجہ جانے، فیلنگز جانے اور ان کے احساسات کو سمجھ کر ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سیرت نبوی پہ عمل کر کے اپنے سے دور بھاگنے والے کو اپنے قریب کر کے لائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا درس ہے۔ آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی سیرت کا ایک عظیم الشان سبق آپ نے یہ علماء سے سن رکھا ہے، کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نوجوان تھا یہودی، بعض کتابوں میں اس کا نام موجود ہے، عبد القدوس نامی یہودی نوجوان تھا۔ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے بیٹھا، سرکار کے ساتھ اس کی گہری وابستگی ہو گئی اور مذہبی لحاظ سے اس کے آباء و اجداد یہودیت سے وابستہ تھے، لیکن اس کا دل حضور کی محبت کے لیے وقف ہو گیا۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ اس نے نہ پڑھا، اس وجہ سے کہ وہ والد سے ڈرتا تھا کہیں میرا والد مجھ پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ والد یہودی مذہب کے قائل تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے، حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ جو آ جاتا ہے سرکار اس کو پھر کبھی دور نہیں جانے دیتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اس یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اس کے سر کی جانب تشریف فرما ہوئے، اس کی تیمارداری کی، اور ساتھ ہی سرکار نے ارشاد فرمایا اے بیٹے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نوجوان لڑکے نے جو مذہبی لحاظ سے یہودی تھا، اس نے حضور کے چہرہ انور کو بھی دیکھا اور اپنے والد کی طرف بھی ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، تو اسی مکش میں تھا کہ میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ والد نے کہہ دیا کوئی مذائقہ نہیں بیٹا، جو نبی تمہارے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو۔ وہ یہودی لڑکا سرکار کی اس محبت کے سامنے کلمہ اسلام پڑھتا ہے اور ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ محبت سرکار اگر غیر مسلموں کے ساتھ کرتے ہیں تو سوچئے رسول کریم علیہ السلام آل اسلام کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار کرتے ہوں گے۔ غیر مسلم بھی حضور کا یہ اخلاق حسنہ دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھ لیتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اگرچہ کچھ نہ کچھ اس میں صداقت ہے، لیکن زیادہ صداقت اس بات میں ہے کہ ہمارا دین اسلام شروع سے اگر پھیلا ہے تو سرکار کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ لوگ حضور کی محبت میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے، سرکار انہیں تعلیم و تربیت فرماتے، اخلاق حسنہ سے پیش آتے۔ رسول کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ اسلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ مدینہ شریف کی نواحی بستیوں میں سے کسی ایک بستی میں رہا کرتے تھے، نام ہے ان کا اشج بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ کام ان کا کیا تھا؟ وہ اطراف مدینہ سے جو لوگ غیر مسلم ہوتے تھے لوگوں کو ساتھ لے کر کے آتے، قافلے کی صورت میں سرکار کی خدمت میں بٹھاتے اور ان کو سرکار دو عالم علیہ السلام اسلام کی تبلیغ فرماتے، اور وہ لوگ ہلکا پاگوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ اشج بن قیس نے آج بھی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ایک دن اشج بن قیس اپنے قبیلے میں موجود تھا، سرکار نے کرم فرمایا، اس قبیلے میں حضور خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے۔ وہ سواری مبارک جس پہ سرکار دو عالم علیہ السلام سوار ہو کے تشریف لے گئے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سواری وہاں کھڑی کی، حضور سواری سے اترے۔ اشج بن قیس نے کیا کیا؟ سواری کی نکیل پکڑی، ایک سائڈ پہ باندھا، جو حضور کا ساز و سامان تھا، چونکہ حضور وہاں رہائش پذیر ہونے کے لیے کچھ دنوں کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اشج بن قیس نے حضور کا ساز و سامان اٹھایا اور اس کو ایک مقام مخصوص پہ سنبھالا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے گرد اس قبیلے کے دیگر افراد موجود ہیں، لیکن حضور نے ابھی تک اپنی گفت و شنید کا آغاز نہیں کیا۔ سرکار اشج بن قیس کا انتظار کرنے لگے۔ جو وہاں حضور کی مجلس میں لوگ موجود تھے انہوں نے دل میں اس بات کو محسوس کیا کہ اشج بن قیس کیسی عجیب حرکت کر رہے ہیں، رسول خدا کو اپنے انتظار میں بٹھایا ہوا ہے۔ اشج بن قیس کو بھی یہ بات جب سینے میں محسوس ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے اشج بن قیس، تمہاری دو باتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ ارشاد فرمایا اے اشج بن قیس، تمہارے سینے میں ایک بات تو یہ موجود ہے کہ تم بہت ہی بردبار، حلم اور برداشت والی شخصیت کے مالک ہو، اور دوسرا تمہاری جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم عاجزی اور عفو درگزر اختیار کرنے والے ہو۔ لہٰذا حضور نے ان کی دلجوئی بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ ان کی جو محبت تھی حضور کے سینے میں اور سرکار کی محبت جو ان کے سینے میں تھی اس کو زیادہ سرکار نے اضافے کے ساتھ بیان کیا۔ اس طرح حضور اپنے صحابہ کی دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابی کسی وجہ سے پریشان ہوتا سرکار اس کے پاس خود تشریف لے جاتے، اس کی تسکین کا سبب بنتے اور حضور اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال عمر ہے،
سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجنا تھا. سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو چند نصیحتیں تو صحابہ کے سامنے کی. جب حضرت معاذ بن جبل روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے, سرکار نے ارشاد فرمایا, اے معاذ بن جبل, میں خود تمہیں مدینہ شریف سے کچھ فاصلے تک چھوڑ کے آتا ہوں. سرکار نے حضرت معاذ کا مبارک ہاتھ پکڑا. حضرت معاذ کہتے ہیں حضور نے میرے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر کے چند نصیحتیں فرمائی, اور بڑی پیاری نصیحتیں, میں تفصیلاً ان کو بیان نہیں کرتا, ٹائم مختصر ہے. جو آج کی ہماری مطلوبہ بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سرکار نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے چند نصیحتیں کی اور آخر میں عرض کی. حضرت معاذ نے, یا رسول اللہ, میں آپ کا غلام آپ کی نصیحتوں پر عمل کر کے یمن میں گورنری کے فرائض سر انجام دوں گا. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا, اے معاذ, ثابت قدمی اختیار کرنا. ہو سکتا ہے اگلے سال جب تم مجھ سے مدینہ شریف ملنے کے لیے آؤ تو میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے, تم میرے مزار اور میری مسجد شریف کے پاس سے گزرو. حضرت معاذ پریشان ہو گئے, عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دیدار نہ ہوا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا. سرکار نے حضرت معاذ کی اس موقع پر دل جوئی فرمائی, ان کے دل کی تسکین کا سبب بنے, اور ارشاد فرمایا, اے معاذ, ملاقات ہو نہ ہو ایسا کرنا, تم ہر نماز میں یہ دعا لازمی کرنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اے اللہ, میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر اور اپنا شکر کرنے پر, وحسن عبادتی کا, اور اے اللہ تو میری مدد فرما اپنی بہترین عبادت کرنے پر. سرکار نے نصیحتیں بھی فرمائیں, تسکین بھی کی, حضرت معاذ بن جبل کی محبتوں سے نوازا بھی, اور ساتھ ارشاد فرمایا, یہ عظیم المرتبت دعا تمہیں سکھا رہا ہوں, ہر نماز میں یہ دعا لازمی کرنا. آج آپ دیکھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد عموماً علماء کرام جہاں اللہم انت السلام و منک السلام یہ والی دعا مانگتے ہیں, وہاں ساتھ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ دعا بھی علماء بیان کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے حضرت معاذ کو اس دعا کی تعلیم فرمائی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز میں اس دعا کو مانگیں, کیونکہ یہ سرکار کی تعلیم کردہ دعا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق ارض و سما ہمیں محبتوں کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے, آپس میں اتفاق, اتحاد, محبت, پیار اور شفقت سے رہنے کی سعادت عطا فرمائے, اور سرکار کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سوال آیا ہے, خطبہ جمعہ کے درمیان پہنچ کر سنت پڑھنا کیسا ہے. اس حوالے سے عرض یہ ہے, جب جمعۃ المبارک کا عربی خطبہ شروع ہو یا اس سے پہلے جو دوسری اذان ہوتی ہے, اذان شروع ہو جائے, حکم شریعت یہ ہے کہ جو بھی تاخیر سے آنے والا ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے, جہاں جگہ ملے. اذان کا جواب زبان سے نہیں دینا, دل میں ان الفاظ کو دہرانا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے, اور پھر خطبہ جمعہ سنیں, دونوں خطبے سنیں, فرض جماعت کے ساتھ ادا کرے, جو 4 سنتیں رہ گئی ہیں پہلی, آخری 2 نفل پڑھنے سے پہلے ان سنتوں کو ادا کرے. اگر کوئی شخص خطبے کے دوران سنتیں پڑھتا ہے یا اذان ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھتا ہے, یہ خلاف ادب بھی ہے اور اسلاف کے معمول کے بھی خلاف ہے. ہمارے بزرگان دین ایسا نہیں کیا کرتے تھے, کیونکہ اذان کا سننا یہ واجب اور ضروری ہے. دونوں عربی کے خطبے سننا واجب اور ضروری ہیں. ہم واجب کو چھوڑ کر سنت کی طرف چلے جاتے ہیں, اس لیے علماء نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. جب دوسری اذان شروع ہو جائے خاموشی سے بیٹھ جائیں, کوئی نماز نہیں پڑھنی, خاموشی سے دل میں دوسری اذان کے الفاظ کا جواب دیں, پھر خطبے سنیں خاموشی کے ساتھ. آخری 2 نفل جو ہوتے ہیں ان سے پہلے یہ پہلی والی 4 سنتیں ادا کرنی ہیں. اسی طرح یہ 2 خطبوں کے درمیان ادب و احترام سے بیٹھنا, یہ بھی علماء نے لکھا ہے, ہو سکے تو 2 زانو ہو کے بیٹھیں, یہ خطبہ سننے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی امام صاحب خطبے کے دوران درود شریف والی آیت کریمہ پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو کوشش کریں زبان سے نہ جواب دیں, دل میں جواب دیں, حضور پہ درود پڑھ دیں دل میں, زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے. اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھ رکھا ہے, جو دوسری اذان جمعہ ہے اس کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے بلکہ دل میں جواب دینا چاہیے.
یہی ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ رہا ہے، ہم نے بھی اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کریم صراط مستقیم پہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا